الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ہونہار بچے نے فوری جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ اور بیٹے کا یہ مکالمہ اور آپسی مشورہ ایک عظیم قربانی کے لیے دونوں کا بیک وقت تیار ہو جانا، یہ بہت ہی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بچہ جو ابھی بلوغت کے قریب پہنچا ہے، آخر اس بچے کو یہ تربیت کہاں سے ملی تھی کہ باپ کا حکم فوری طور سے بجا لانا اور یہ کہہ دینا کہ آپ مجھے ذبح کر دو اور میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، میں صبر کروں گا اس بات پر۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مارکیٹ سے کوئی ٹافی لینے دینے کی بات تھی یا کوئی اور بات تھی، نہیں، بات یہ تھی گلا کاٹنے کی، یہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اور اس بچے نے فوری طور پر اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا، باپ کی اطاعت کے سامنے فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا کہ آپ مجھے ذبح کر دو اور میں صبر کروں گا، آپ اس میں ذرہ برابر کوئی ہمارے اندر لچک نہیں دیکھو گے۔ یہ تربیت کہاں سے ملی تھی؟ یہ تربیت اس عظیم ماں نے دیا تھا، یہ تربیت اس عظیم ماں نے کیا تھا، ان کی ماں ہاجرہ نے کیا تھا، جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے دودھ پینے کی حالت میں اس بچے کے ساتھ انہیں مکہ کے بے آب و گیاہ صحرا میں جہاں کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں تھا چھوڑایا تھا، اس سے عظیم ماں نے کہا تھا کہ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے یہاں چھوڑنے کی تو اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس طریقے سے اس عظیم ماں نے اس بچے کی وہ تربیت کی کہ جو ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے اور جاتے تھے، یہ سارا کردار اس ماں کا اس بچے کے اندر دیکھا گیا، اور فوری طور سے اس بچے نے اس عظیم ماں کی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ اے ابو آپ اپنے خواب کو پورا کرو، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے میں اس میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، میں صبر کروں گا۔ یہ وہ قصہ ہے، یہ وہ قربانی ہے جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان باپ بیٹے کی عظیم قربانی کو دیکھتے ہوئے، اور یہ کہ اللہ کے سامنے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے جانور کو پیش کیا گیا کہ اب اس کے بدلے میں، ان کے بدلے میں اس جانور کو ذبح کیا جائے، اور وہی وہ جانور ذبح کیا گیا۔ اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ اس سنت کو رہتی دنیا تک آباد کیا جائے گا اور اسے یاد کیا جائے گا۔ آج ہم نے یہ قربانی دے لی، ہمیں دینا ہے، لیکن میرے بھائیوں اب یہ واقعہ دہرایا نہیں جائے گا اس معنی میں کہ کوئی اپنے بچے کی قربانی پیش کرے گا، نہیں، یہ ہو گیا سو ہو گیا۔ اب ہم یہ غور کریں کہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ کیا ہم اللہ رب العالمین کے طلب کیے ہوئے احکام جو ہیں، جو اوامر ہیں، کیا ان کے سامنے اپنے آپ کو ہم پورا پاتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 5 وقتی نماز فرض کی گئی، جس کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، یہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دیتے تھے، بچ گئے، قربانی دینے سے بچ گئے، ان کے بدلے میں ایک جانور لایا گیا، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، نماز کی تاکید کرتے تھے۔ آج کیا ہم قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز قائم کریں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیں؟ یہ سب ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی میں اپنے ان اوقات کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے جن اوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے اور ہم سے طلب کیا ہے۔
اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.